انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک انتہائی بے تکی اور انتہائی جہالت پر مبنی حرکت کی ہے۔ سنن ابی داؤد میں اور دیگر کتب احادیث میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ سنن ابی داؤد میں 4129 نمبر ہے اس حدیث کا۔ تو اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ۔ محمد بن سیرین عظیم تابعی جلیل القدر عالم ہیں۔ ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم پہلے کر بھی چکے ہیں۔ ہمارا ایک پورا اب ویڈیو پوری تھی، پورا ویڈیو کلپ کہہ لیں کو آدھے گھنٹے کے قریب، جس میں امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مرزا صاحب نے ہی اعتراضات کیے تھے، تو ان کے ہم نے جوابات دیے تھے۔ تو صحیح مسلم کا مقدمہ اگر آپ پڑھیں تو سب سے پہلے ہی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا قول سند کے بارے میں پیش کیا ہے کہ سند کی اہمیت کیا ہے، اور پھر راویوں کے بارے میں چھان پھٹک کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اصول حدیث کے حوالے سے جو امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کی اولیات شمار ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا۔ تو جلیل القدر تابعی تھے۔ مرزا صاحب نے ان کا ایک قول پیش کیا، حدیث بیان کرتے ہوئے امام محمد بن سیرین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، وَقَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو شاید حدیث میں کوئی شبہ ہو، ان کی بیان کردہ حدیث شاید صحیح نہ ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جتنی بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں ساری کی ساری بلا شک و شبہ صحیح ہیں۔ یہ ایک توثیق کا کلمہ تھا، یعنی ایک تعریفی کلمہ تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس طرح کی باتیں محدثین کر دیتے ہیں اور بھی ہم مثالیں پیش کرنے والے ہیں۔ لیکن مرزا صاحب چونکہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت ہی کرنی ہے، کیڑے نکالنے کی کوشش کرنی ہے، تو انہوں نے اس کو بھی الٹا جرا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ حدیث رسول میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر کوئی الزام نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام زندگی میں ان پر الزام ہے۔ حدیث میں تو وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، لیکن عام زندگی میں ان میں بشری کمزوریاں تھیں۔ ابن سیرین یہ روایت کر رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریفرنس سے، اور حدیث بیان کرتے ہوئے ان کے الفاظ بڑے خطرناک ہیں۔ وہ جب حضرت معاویہ کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرنے میں جو ہے وہ ایکسیپٹیبل تھے، حدیث کے معاملے میں ان سے جھوٹ ثابت نہیں ہے۔ یہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ عام زندگی میں ان میں بشری کمزوریاں تھیں، کہ یہ نہیں ہے کہ ان کا کریکٹر بالکل صاف تھا، حدیث کے معاملے میں ایکسیپٹیبل۔ ویسے نام نہیں لیا، کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ حدیث رسول میں جھوٹ نہیں بولتے، عام زندگی میں بولتے تھے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں بشری کمزوریوں سے کون مبرہ ہے؟ اگر بشری کمزوریوں سے مراد جو صحابہ کرام سے غلطیاں ہو جاتی تھیں تو سیدنا ابوبکر سے بھی ہو گئی، عمر فاروق سے بھی ہو گئی، عثمان غنی سے، علی مرتضیٰ سے بھی ہو گئی، عشرہ مبشرہ سے بھی ہو گئی، صلح حدیبیہ والوں سے بھی ہو گئی، بدر و احد والوں سے بھی ہو گئی۔ غلطیاں سے کون مبرہ ہے؟ معصوم عن الخطا ہونے کا تو کوئی بھی قائل نہیں نا، نہ مرزا صاحب آپ نہ ہم۔ تو پھر یہ کہنے کا کیا مقصد ہے کہ بشری کمزوریاں تھیں ان میں؟ وہ بشری کمزوریاں تو سب میں تھیں، آپ سیدھی بات کریں نا، الٹا کیوں گھما پھرا کر بات کیوں کرتے ہیں؟ سیدھی بات کریں گے تو آپ کو ڈر ہے، لوگ سیدھا آپ کو کہیں گے دیکھیں کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹ کا الزام لگا رہا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں جھوٹ نہیں بولتے تھے لیکن عام زندگی میں انہوں نے بشری کمزوریاں تھیں۔ کون سی بشری کمزوری تھی آپ بتائیں؟ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے اس قول سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ کیا اس قول سے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے، یہ بات نکالی جا سکتی ہے کہ حدیث میں جھوٹ نہیں بولتے تھے نعوذ باللہ، اور باقی معاملات میں جو ہے نا وہ خرابی کرتے تھے، جھوٹ بول لیتے تھے نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محمد بن سیرین تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ جلیل القدر تابعی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے بدزبانی کی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ موجودہ دور کے دیوبندی اور بریلویوں سے بھی بدتر ہیں نعوذ باللہ۔ تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا، وہ تو آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا تھا، احادیث سنا رہا تھا، آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا؟
یہ دیکھ لیں اب اہل حدیث ان کو اتنا بڑا امام انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہاں بھی ہم بریلویوں کو دیوبندیوں کو جب قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بزرگ بابے. تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا. یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا, وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا ہوا ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے, یہ ہے کہ نہیں ایسا؟ یا کوئی کہ جی کسی صحیح حدیث کو سننے کی وجہ سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے, تو وہ اس کا عقیدہ خراب ہو چکا. قرآن کی آیت سننے سے پہلے ہی وہ بد عقیدہ ہو چکا. تو ان کا جی میں نے حدیث اس لیے نہیں سنی کہ ہو سکتا ہے وہ ایسی حدیث بیان کرے جو یعنی میں آج دے سامنے چڑھے میرے مسلک دے خراب ہوئے تھے اور پھر منو منی نہ پہ جائے. اور ہم اس پر پورا ویڈیو کلپ پیش کر چکے ہیں, اور بلکہ پوری ویڈیو پیش کر چکے ہیں, اور اس میں آپ کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ پر جو آپ نے اعتراض اور الزام لگایا وہ آپ کی بے عقلی تھی. آپ کو اصل میں بات سمجھ نہیں آئی تھی, اس کی وجہ سے آپ نے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو مطعون کر دیا. تو آپ نے بڑے سخت کلمات ان کے بارے میں کہے. تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا. یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا, وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا ہوا ہے. تو آج اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک قول آپ کو ملا ہے تو وہ عظیم الشان ہو گئے, ان کی بات معتبر ہوگی صحابی کے خلاف. اگر بالفرض وہ خلاف بھی ہو تو آگے تو میں عرض کرنے والا ہوں کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول تو تعریفی کلمہ تھا. تعریفی کلمے کو آپ جرا بنا رہے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر, لیکن آپ کو یہ بھول گیا کہ جن کا قول آپ پیش کر رہے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف وہ تو آپ کے نزدیک نعوذ باللہ دین کا بیڑا گرک کرنے والے ہیں. تو ان کی بات سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اگر آپ کی عقل میں خلاف ہوئی ہے تو آپ نے اس کو لے لیا جھٹ سے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ قول کسی ایک محدث نے بھی, اندازہ کریں کسی ایک محدث نے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اس قول کو پیش نہیں کیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ سیدنا امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی مراد یہ تھی کہ سیدنا معاویہ حدیث میں تو سچے, ان کی صرف حدیث قبول ہوگی, باقی معاملات ان کے بڑے خراب ہیں. نعوذ باللہ. کسی محدث نے ایسی کوئی بات کی ہے تو مرزا صاحب آپ پیش کریں, اور اگر نہیں تو آپ کو کس نے حق دیا؟ آپ عربی زبان سے بالکل ناواقف ہیں مرزا صاحب. کتنی دفعہ ہم آپ کی مثالیں پیش کر چکے ہیں. قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ آپ غلط کرتے ہیں, قرآن کریم کی آیات کو آپ غلط پڑھتے ہیں. جو ایک عربی سمجھنے والا قطعاً وہاں وہ غلطی نہیں کر سکتا, بھول تو سکتے ہیں نا, لیکن ایک ایسی فاش غلطی جو عربی زبان تھوڑی سی بھی سمجھتا ہو تو وہ نہیں کر سکتا آپ وہاں. اور ترجمہ آپ کو نہیں آتا, حدیث کا ترجمہ آپ غلط کرتے ہیں. تو آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ محدثین نے اگر اس سے وہ مراد نہیں دی تو آپ نے وہ لے لی, کہاں سے لے لی آپ نے؟ میں آپ سے قرآن کریم کی کچھ آیات آپ کو پیش کرتا ہوں. 2 آیات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر ان کو ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ایسے ہی لگ رہا ہے جس طرح مرزا صاحب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث رسول میں ان پر کوئی الزام نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ باقی زندگی میں بہت الزام ہے. حدیث رسول میں جھوٹ ان سے ثابت نہیں ہے لیکن باقی زندگی میں نعوذ باللہ ثابت ہے. اگر یہی مراد لی جائے تو قرآن کریم کی ان آیات کو بھی اسی کسوٹی پر اگر تول لیا جائے نعوذ باللہ, مرزا صاحب آپ کی طرح کے لوگ تو پھر دین کا بیڑا ہی غرق کر دیں گے نا. دیکھیے قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 101 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. جب تم زمین میں سفر کر کے جا رہے ہو, چل رہے ہو, سفر میں ہو, تو پھر تم قصر کر سکتے ہو. تو نماز کی جو رخصت ہے قصر کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیان فرما رہے ہیں. آگے فرمایا کہ تم قصر کر سکتے ہو ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اگر تم اس بات سے ڈر رہے ہو کہ کافر تمہیں آزمائش میں مبتلا کر دیں گے, کافر مطلب حملہ کر دیں گے یا ان کا حملہ کرنے کا خدشہ ہے, تو پھر آپ جو ہے نا نماز کو قصر کر سکتے ہیں. تو مرزا صاحب یہ تو سیدھی آپ اس آیت کو اس سے فوراً یہ بات کہہ دیں کہ دیکھو جی قصر تو صرف اور صرف دشمن کے خوف کی وجہ سے ہو سکتی ہے, عام سفر میں تو نہیں ہو سکتی. کیونکہ دیکھو جی قرآن میں اللہ نے فرمایا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا,
تو مفسرین نے اس کی تفسیر میں بڑے واضح انداز میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو قید ہے نا، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، تم قصر کر سکتے ہو اگر کافروں کا خوف ہو، تو یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے قید۔ اب یہ بھی آپ کو سمجھانا پڑے گا مرزا صاحب، چلو باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ قید اتفاقی یہ ہوتی ہے کہ کوئی معاملہ رونما ہوا ہے تو اس کو ویسے ہی ذکر کر دیا جاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ حکم اس واقعے کے ساتھ خاص ہے۔ اور قید احترازی یہ ہوتی ہے کہ یہ حکم اسی واقعے کے ساتھ خاص ہے۔ مثال کے طور پر اگر قصر دشمنوں کے خوف کی وجہ سے ہی کرنا جائز ہوتا، عام معاملات میں، عام حالات میں، عام سفروں میں قصر کرنا جائز نہ ہوتا تو یہ قید احترازی ہونی تھی، لیکن یہ قید اتفاقی ہے کہ چونکہ صحابہ کرام دشمنوں کے خوف میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دشمن کا خوف نہ ہو تو پھر قطعاً جو ہے نا قصر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو خاتمۃ المفسرین ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں والمنطوق اذا خرج مخرج الغالب اولا حادثۃ فلا مفہوم له، کسی کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، قرآن کریم کی آیت ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں یا کسی عام انسان کی بات ہو، تو جب کوئی بات منطوق، جب کوئی بات کسی رونما ہونے والے واقعے کے تناظر میں کہی جا رہی ہو یا عموماً ایسا ہوتا ہو جس کا ذکر اس بات میں کیا جا رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بات اس کے لیے قید اور شرط بن گئی ہے۔ جیسا کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اگر تمہیں کافروں کا خوف ہو، تو چونکہ اس وقت تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کر دیا کہ اب کافروں کا بھی خوف ہے تو چلو آپ قصر کر لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قصر کرنے کے لیے کافروں کا خوف ہونا شرط ہو گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ نور آیت نمبر 33 ہے، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَادْنَا تَحَصُّنًا، تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر آمادہ نہ کرو۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی لونڈیوں کو بدکاری کروا کر ان کی کمائی کھاتے تھے، اسلام نے تو سختی سے منع کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، إِنْ أَرَادْنَا تَحَصُّنًا، اگر وہ یہ ارادہ کرتی ہے، چاہتی ہیں کہ وہ پاک دامن رہیں، تو تم کیوں نہیں گند میں ملوث کر رہے ہو؟ اب اس آیت کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ اگر لونڈی بھی آمادہ ہو بدکاری کرنے پر تو پھر آپ کروا سکتے ہو، نعوذ باللہ، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو حالانکہ واضح، تو اگر آپ اس طرح کے مفہوم مخالف نکالنا شروع کر دیں نا مرزا صاحب، ہر موقع پر ہی مفہوم مخالف بھی کسی قرینے کی وجہ سے حجت ہوتا ہے نا، قرائن ہوتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہ آپ کا عقل جو ہے نا، آپ کی عقل وہ فیصلہ کرنے لگ جائے کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مفہوم ہے یا حدیث کا یہ مفہوم ہے یا راوی کی اس بات کا یہ مفہوم ہے، وہ مفہوم ہی نہیں بلکہ الٹ مفہوم یہ ہے۔ انہوں نے چونکہ کہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث میں ان پر کوئی الزام نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث کے علاوہ الزامات ہیں۔ یہ بالکل یہی بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی لونڈیوں کو تم بدکاری پر آمادہ نہ کرو اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اس کا یہ مطلب کہتا نہیں کہ پاک دامنی نہ چاہتی ہوں تو ٹھیک ہے، پھر کھائی جاؤ کمائی ان کی بدکاری کی، نعوذ باللہ۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں مرزا صاحب اور ان کے فالورز کو کہ دیکھیں، اللہ کے لیے غور کریں، عربی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جسے عربی زبان معلوم ہے اسی سے ہی آپ دین اخذ کریں۔ کم از کم اسے عربی زبان تو آتی ہو، جس کو عربی زبان کے قواعد کا علم نہیں کہ ایسے ایسے بھی ہو جاتا ہے اور معنی ایسے ایسے بھی ہوتا ہے، مفہوم مخالف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا۔ آپ ان لوگوں سے اپنا دین لے رہے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں بدظن ہو رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ہم آپ پر حجت تمام کر رہے ہیں، بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے دعوت فکر رکھ رہے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، قیامت کے دن آپ کا یہ عذر قطع نہیں چلے گا کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہم تو جو بات سنتے تھے ہمیں صحیح لگتی تھی، ہم اسے قبول کر لیتے تھے۔ ہم آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں یہ حقائق رکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر اسی طرح کے مفہوم مخالف لینا شروع کر دیا جائے نا تو پھر بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ چلو ایک اور حدیث ہم سنتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں ایک دن اختلاف ہو گیا، وہ اختلاف زیادہ ہو گیا، ناراض ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں منانے کی کوشش کی، وہ نہیں مانے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ ابوبکر جب مجھے منا رہے تھے تو مجھے مان جانا چاہیے تھا، بات کو بڑھانا نہیں چاہیے تھا۔ وہ بھی انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر آئے، گھر نہیں ملے تو مسجد میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابوبکر تشریف حاضر تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ جو سن لیا تھا تو فرمایا کہ عمر، کیا تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو، حل انتم تارکو لی صاحبی، میری وجہ سے، چلو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی غلطی ہوگی، وہ اسی حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے نا بہت زیادہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا غصے سے کہ ابوبکر کو ناراض کیا ہے عمر نے۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، انا کنت ازلم، زیادتی میری تھی اللہ کے رسول، میری غلطی تھی اس میں، عمر صحیح ناراض ہوئے تھے لیکن میں چاہتا تھا کہ انہیں منا لوں، وہ مانے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غلطی بھی ہو پھر بھی کوئی ان سے ناراض ہو، وہ اگر معذرت کر رہے ہیں تو معذرت قبول کرنی چاہیے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، یہ صحیح بخاری کی 3661 نمبر حدیث ہے، 3661 3661 نمبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری وجہ سے میرے صحابی کو، میرے ساتھی کو آپ معاف نہیں کر سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا، باقی صحابہ کو بھی مخاطب کیا کہ میرے صاحب، اور آپ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر کو اپنا ساتھی کہا اور باقی سب کو کہا کہ میری وجہ سے، کم از کم میری طرف ہی دیکھو، میرے ساتھ ان کے کتنے تعلقات ہیں اور احسانات ہیں میرے اوپر، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے احسانات جو ہیں ان کا بدلہ دنیا میں دے سکتا ہوں، ابوبکر کے احسانات کا بدلہ جو ہے میں دنیا میں نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ ساری صورتحال آپ کو پتہ ہے تو کیا میری وجہ سے ہی ابوبکر کو تم ان سے درگزر نہیں کر سکتے؟ تو وہاں الفاظ یہ ہیں کہ کیا میری وجہ سے میرے صحابی، میرے ساتھی، میرے دوست، اس کو تم درگزر نہیں کر سکتے؟ تو اس سے کوئی الٹا مفہوم نکالنا مرزا صاحب کی طرح شروع ہو جائے کہ دیکھیں صحابی تو ایک ہی ہے، آپ کا ساتھی تو ایک ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو سب صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو کہ میری وجہ سے میرے صاحب کو، میرے صحابی کو، میرے ساتھی کو تم معاف نہیں کر سکتے، درگزر نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تو صحابی نہ ہوئے نا، آپ تو فرما رہے ہیں میرا ایک صاحب ہے، اس کی وجہ سے تم اس سے درگزر نہیں کر سکتے۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی؟ اس سے آگے میں جو صحیح بخاری کی 4986 نمبر 4986 نمبر حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی تو اس میں بہت سارے قراء جو ہیں نا وہ شہید ہو گئے، صحابہ کرام جو قرآن کریم کے قراء تھے، حفاظ تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر عرض کرنے لگے کہ آپ اس حوالے سے کچھ سوچیں کہ قرآن کریم کو دو گتوں کے درمیان جمع کر لیا جائے۔ لوگوں کے سینوں میں ہے، کسی نے کہیں لکھا ہوا، کسی نے کہیں لکھا ہوا ہے۔ جس طرح یہ قراء شہید ہوئے ہیں، اس طرح اگر کوئی اور موقع جلد آ گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہی ہمارے پاس نہ پہنچ سکیں، قرآن کریم کہیں ہم سے ضائع نہ ہو جائے کچھ حصہ اس کا، لہٰذا آپ اس کو جمع کر لیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ تردد کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اسے جمع نہیں کیا تو ہم کیسے اسے جمع کریں۔ بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بات کی، دلائل دیے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ بھی کھل گیا اور وہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، مجھے بات سمجھ آ گئی، واقعی قرآن کریم جمع ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ہم یہ ذمہ داری قرآن کو جمع کرنے کی آپ پر ڈال رہے ہیں۔ اور وہاں جو الفاظ انہوں نے ارشاد فرمائے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہ انک رجل شاب عاقل لا نتہم، آپ نوجوان ہیں، بہت سمجھدار بھی ہیں، اور ہم آپ پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگا رہے، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ تو اس سے کیا مطلب ہے کہ باقی صحابہ پر الزام تھا، اس لیے انہیں منتخب نہیں کیا قرآن کریم جمع کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں کیسی سوچ ہے مرزا صاحب، اگر اسی سوچ کو اپلائی کرتے جائیں تو میں کہتا ہوں کہ دین کا بیڑا گرک اور قرآن و سنت ویسے ہی پسے پش ڈال کے بندہ ویسے ہی اس کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔
اگر آپ والی عقل استعمال کرے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ زید ہم آپ کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں. کیوں؟ کہ لا نتہمک، ہم آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب کوئی نکال سکتا ہے نا، کوئی الٹے دماغ والا جس کی عقل الٹی ہو گئی ہو، تو وہ 6 کو 9 پڑھ رہا ہو اور 9 کو 6 پڑھ رہا ہو. دیکھنے میں تو ایک جیسے لگتے ہیں، زاویہ نظر مختلف ہوا ہے نا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لا نتہمک، ہم آپ پر کوئی الزام نہیں دھرتے اس حوالے سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی صحابہ پر الزام دھرتے تھے. اتفاق کی بات ہے کہ آپ کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں اور آپ پر کوئی الزام نہیں، بس یہ بتانا مقصود ہے. اور امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے جو یہ مطلب کمنٹس دی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تو معتبر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی حدیث معتبر ہے اور باقی چیزیں ان کی معتبر نہیں ہیں، یا حدیث میں وہ سچے تھے اور باقی چیزوں میں نعوذ باللہ جھوٹے تھے، یا حدیث میں وہ کھرے تھے اور باقی معاملات میں نعوذ باللہ کھوٹے تھے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے مرزا صاحب. کہاں سے آپ نے یہ اخذ کر لیے؟ کس نے آپ کو بتا دیا؟ کس نے؟ میں تو کہتا ہوں کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور مرزا صاحب آپ نے لوگوں کے سامنے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے فوراً آپ نے رکھ دیا. آپ اللہ کا خوف کریں، ایسے نہ کیا کریں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ. مرزا صاحب اب بات آئی ہے تو ہم ذرا تفصیل کاری دیتے ہیں. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. تقریباً 15 غزوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیے ہیں. برا بن عازب رضی اللہ عنہ احد میں بھی حاضر ہوئے، سب سے پہلے احد میں حاضر ہوئے، اس کے بعد غزوہ حدیبیہ میں، اور پھر فتح مکہ میں، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی ہیں نا. جب اختلاف ہوا تو یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے. تو انہی کی مثال لیتے ہیں نا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا اس طرح الٹی عقل استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو برا بن عازب رضی اللہ عنہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، جنگ جمل میں بھی، جنگ صفین میں بھی، اور جنگ نہروان میں بھی. تو جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے. اب ان سے بیان کرنے والے عبداللہ بن یزید ہیں، ابو اسحاق السبیعی ہیں، پھر عبداللہ بن یزید ہیں، پھر وہ کہتے ہیں حدثنی البراء، مجھے براء نے یہ حدیث بیان کی رضی اللہ عنہ نے. یہ صحیح مسلم میں 474 نمبر حدیث، 474 نمبر. وہ کہتے ہیں کہ مجھے براء نے حدیث بیان کی، وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ. یہ الفاظ یہ عبداللہ بن یزید کے ہیں، یہ ابو اسحاق السبیعی کے، اور یہی راجح قول ہے جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا کہ یہ ابو اسحاق السبیعی کے کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، وہ بڑے جھوٹے نہیں تھے. کذوب یہ مبالغے کا صیغہ ہے. کذوب کیا ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے، اور کبھی کبھی مبالغے کے علاوہ بھی استعمال، جیسا کہ یہاں استعمال ہوا. تو لغوی ترجمہ، لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ بہت بڑے جھوٹے نہیں تھے. ویسے ترجمہ یہ کریں گے کہ وہ جھوٹے نہیں تھے. مرزا صاحب اگر آپ کی عقل استعمال کی جائے نا، آپ والی عقل استعمال کی جائے اور صحابی کے خلاف دشمنی ہی بنانی ہو، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ یہاں جو ہے نا وہ راوی کہہ رہے ہیں کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے جھوٹے نہیں تھے، تھوڑے تھوڑے جھوٹ بول دیتے تھے، نعوذ باللہ. کیوں؟ اب یہی لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صحیح بخاری میں آیا، کذوب والا لفظ صحیح بخاری میں آیا، اور اسی طرح ابو داؤد وغیرہ میں آیا. تو وہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ یہ جو واقعہ ہے نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا شیطان کے ساتھ، کہ وہ غلے کے ڈھیر پر جو ہے نا وہ پہرا دے رہے تھے، تو شیطان آیا رات کو چوری کرنے کے لیے، تو اس کو پکڑا، پھر چھوڑا، پھر پکڑا. وہ واقعہ آپ کو معلوم ہی ہے، مشہور و معروف واقعہ، صحیح بخاری میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں بھی ہے. تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے ہیں اور جا کر بتایا کہ ایسے ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ سودا کا وہو کذوب، یہ جو آیت الکرسی والا وظیفہ اس نے بتایا نا، یہ سچ کہہ گیا. وہو کذوب، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، بڑا جھوٹا ہے وہ. وہو کذوب، کذوب کا لفظ آپ یاد رکھیں، شیطان کے بارے میں آپ نے فرمایا مطلب بہت بڑا جھوٹا ہے. سب سے بڑا جھوٹا شیطان ہی تو ہے، اور کون ہے اس سے بڑا جھوٹا؟ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. جھوٹ کی ترغیب سب کو وہ دیتا ہے. وہو کذوب، وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، کائنات کا بدترین جھوٹا ہے وہ شیطان. ذاک شیطان، یہ شیطان ہے. لیکن آپ کو سچ بتا گیا ہے، تو کبھی کبھی سچ بھی بول دیتا ہے جو بہت بڑا جھوٹا ہو. تو کذوب کا معنی ہوتا ہے حد درجہ کا جھوٹا. تو یہاں سیدنا براء رضی اللہ عنہ کے لیے یہی لفظ صحیح مسلم میں استعمال ہوا 474 نمبر میں، کہ وہو غیر کذوب، وہ
بہت بڑے جھوٹے نہیں تھے. اگر آپ کی طرح کوئی الٹی عقل استعمال کرے گا اور صحابی سے دشمنی نعوذ باللہ کمانے کی کوشش کرے گا تو پھر یہی ترجمہ کر دے گا اور اپنا ایمان برباد کر لے گا. اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محدثین کا اصول بھی یہ نہیں. آپ تو محدثین کے اصولوں سے بھی ناواقف ہیں مرزا صاحب. محدثین کا یہ اتفاقی اصول ہے کہ اگر کسی شخص سے دنیاوی معاملے میں جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے تو اس کی حدیث بھی قبول نہیں کی جائے گی. آپ کی الٹی منطق تب معتبر ہو سکتی تھی، اس کو سوچا جا سکتا تھا اگر ایک بندہ دنیاوی معاملات میں جھوٹ بولتا ہے لیکن حدیث میں جھوٹ نہیں بولتا تو اس کی حدیث قبول کر لو، دنیاوی معاملات اس کے چھوڑ دو. اگر ایسے ہوتا، لیکن محدثین کا یہ اصول ہے کہ اس راوی کی روایت قبول ہوگی. عادل وہ راوی ہے جس سے نہ حدیث میں جھوٹ بولنا ثابت ہے نہ کسی دنیاوی معاملے میں جھوٹ بولنا ثابت. اگر اس کا زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے تو محدثین اس کی حدیث قبول نہیں کرتے. یہ میں آپ کو ایک قول المعرفہ والتاریخ ہے امام فسوی رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں سے یہ جلد 1 صفحہ 684 ہے. اس میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول پیش کرتا ہوں. امام مالک یہ فرمایا کرتے تھے کہ لا تاخذ العلم من 4، 4 قسم کے لوگوں سے آپ نے دین نہیں لینا، علم نہیں لینا، کوئی روایت ان سے نہیں لینی. وخذ ممن سوا ذلک، ان کے علاوہ باقی سب سے لے لو، ان 4 سے نہیں لینا. وہ کون سے؟ لا تاخذ من سفیہ معلن بالسفہ وان کان اروى الناس. یہ ہم اس کا ترجمہ اسکپ کر رہے ہیں، صرف آپ کو وہ جو ایک یعنی 4 کا ترجمہ ہم نہیں بتائیں گے، صرف ایک کا ترجمہ جو ہمارے متعلق، بات لمبی ہو رہی. ولا تاخذ من کذاب یکذب فی احادیث الناس اذا جرب ذلك علیہ وان کان لا یتهم ان یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، بالکل وہی الفاظ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع میں امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے بولے تھے. امام مالک کا قول بھی بالکل انہی الفاظ کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں سے بات کرتے ہوئے یا معاملات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے نا، جس کا جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے، معاملات میں لوگوں سے لین دین میں جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے، تو اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ متہم نہ ہو، لم یتہم، لا یتہم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولنے کا الزام اس پر نہ ہو، تب بھی اس سے حدیث قبول نہیں کرنی. کیونکہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ عادل نہیں رہتا، حدیث میں نہیں عام معاملات میں جھوٹ بولتا ہے تب بھی اس کی عدالت چلی جاتی ہے، عادل نہیں رہتا. تو مرزا صاحب محدثین کا اتفاق، امت کا اتفاق ہے، صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں. تو آپ کیوں خیال نہیں کرتے کہ امت کے اجماع کو آپ رد کر رہے ہیں صرف اپنی ایک الٹی عقل کی وجہ سے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی کمانے کی وجہ سے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی وجہ سے. اور چلو میں جاتے جاتے ایک اور آپ کو روایت سناتا ہوں. یہ ایک امام ہیں عبد الوہاب بن المبارک. یہ ایک امام ہیں، ایک اللہ کے نیک بندے تھے، محدث تھے، عالم تھے. یہ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، یہ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. تو انہوں نے ان کے حالات بیان کیے ہیں عبد الوہاب بن المبارک کے. تو وہ حالات بیان کرتے کرتے، یہ ان کے اپنے استاد سے، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا انہیں اور ان کے پاس پڑھا بھی ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ کانا ذات دین و بارہم، بہت دیندار، بہت متقی تھے. وکانا قد نصب نفسہ للحدیث طول النہار، سارا دن حدیث کے لیے وقف کیا ہوا ہے، حدیث پڑھا رہے ہیں. وسامع الکثیر من خلق کثیر وکتب بیدہ کثیر، ہاتھوں سے بہت ساری تصنیفات لکھی انہوں نے. وکانا صحیح سماع ثقۃ ثبتا، ثقہ ثبت، بہت عظیم الشان قسم کا محدث. وکنت اقرأ علیہ الحدیث وهو یبکی، میں ان پر حدیثیں پڑھتا، انہیں حدیثیں سنا رہا ہوتا، قرات کر رہا ہوتا، تو وہ یبکی، وہ رو رہے ہوتے، حدیثیں سن کر روتے رہتے. فاستفدت ببکائہ اکثر من استفادۃ بروایتہ، کہتے ہیں جتنا ان کے رونے سے مجھے فائدہ ہوا اتنی ان کی روایات سے فائدہ نہیں ہوا. حدیث بھی میں نے نہیں، لیکن ان کو روتا دیکھ کر میرے اندر جو ایک للہیت پیدا ہوتی تھی، اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا. کہتے وکانا علی طریقۃ السلف، پکے سلفی تھے، سلف کے طریقے ان کے منہج پر تھے. وانتفعت بہ مما لم انتفع بغیرہ، کہتے ہیں جتنا میں نے فائدہ ان سے اٹھایا عبد الوہاب بن المبارک سے، اتنا تو کسی سے نہیں اٹھایا. میرے سب سے
خاص استاذ یہ تھے. وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَقَدْ بَالِيَ وَذَهَبَ لَحْمُهُ، میں جب ان کے پاس آیا بہت کمزور ہو چکے تھے، ان کا گوشت بھی ختم ہو چکا تھا، بالکل وہ سوکھ کر ہڈیاں بن چکے تھے. فقال علی، انہوں نے مجھے فرمایا، اب کیا فرمایا جی، اب مرزا صاحب اگر آپ میں کوئی بھی اللہ کا خوف ہوا نا تو پھر انشاءاللہ آپ اپنی بات سے رجوع کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، اور اگر آپ نے خوف الہی کو چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، ہم تو دعوت فکر دے سکتے ہیں. اچھا، ان بزرگوں نے کیا، عبد الوہاب بن المبارک جو بہت بڑے محدثی کا سب اللہ سے بہت ڈرنے والے، انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یتہم فی قضائہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے میں متہم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ اللہ نے میرے لیے کیا ہے نا، تو اس فیصلے میں اللہ پر کوئی الزام نہیں لگاتا، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، کوئی گلہ نہیں کرتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرے ساتھ ایسا ہونا تھا، میں نے اتنا کمزور ہونا تھا، ہڈیوں کا جو میں نے وہ ایک مٹھا بننا تھا تو میں بن گیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے میں متہم نہیں ہے. مرزا صاحب آپ کی الٹی عقل جو ہے، لم یتہم فی الحدیث، حدیث میں متہم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے باقی معاملات میں متہم ہے. تو یہاں ترجمہ کریں پھر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قضاء میں، اپنے فیصلے میں متہم نہیں ہے، تو باقی معاملات میں نعوذ باللہ متہم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرزا صاحب آپ عربی زبان کو سمجھیں، آپ عربی زبان پڑھ لیں، اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں، اور فری آف کاسٹ مفت آپ کو عربی زبان ہم پڑھانے کے لیے تیار ہیں، تاکہ آپ ان جہالتوں سے باہر نکلیں. جب تک آپ عربی زبان کو نہیں سیکھیں گے اسی طرح کی جہالتیں آپ ماریں گے، اور اس وجہ سے آپ گمراہی میں چلتے جائیں گے. اور جیسے جیسے آپ آگے جا رہے ہیں آپ کا پیچھے آنا مشکل ہو رہا ہے، آپ آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ آپ نے کتنی بڑی بے تکی بات کی ہے. دنیا میں ہم نے کسی عالم سے اس طرح کی بات نہیں سنی کہ دیکھو جی یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، یا کسی محدث نے یہ نہیں لکھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث میں متہم نہیں تھے لیکن دوسرے معاملات میں نعوذ باللہ متہم تھے. آپ کو پتہ ہے کہ متہم کسے کہتے ہیں؟ جس پر حدیث میں جھوٹ بولنے کا الزام ہو. متہم فی الحدیث، حدیث میں جھوٹ بولنے کا الزام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں جھوٹ بولنے کا الزام نہیں ہے تو باقی معاملات میں جھوٹ بولنے کا الزام ہے، نعوذ باللہ. اور پھر محدثین کا تو اتفاق ہے کہ ایسا راوی عادل نہیں رہتا، جو عام معاملات میں جھوٹ بولتا ہے وہ بھی عادل نہیں رہتا. تو صحابہ تو سارے کے سارے عادل ہیں. آپ صحابی بھی مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں صحابی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عادل نہیں تھے. استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مرزا صاحب آپ کو ہدایت عطا فرمائے.